بابر نواز صاحب، سحر صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی جماعت کو اب یاد آیا ہے کہ کشمیر میں یہ فلاں کام جو ہیں ہونے والے ہیں، بڑی بڑی اناؤنسمنٹس کی جا رہی ہیں، اور یہ بھی انہوں نے شکوہ کیا ہے کہ بہت سے گورنرز کے مسائل وفاق میں آلریڈی موجود ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کی جھولی میں جو ہے وہ اگر حکومت ڈل جاتی ہے تو پھر شیر تو پھر آئے گا ہی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان کیا چل رہا ہے؟ اور بڑے سخت بیانات آپ کی پارٹی کی طرف سے بھی دیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو کہہ رہی ہیں کہ پارٹی کی گود میں ڈال دیا جائے گا ان سیٹوں کو، اگر ایسے ڈل سکتی ہوتی تو میرا خیال ہے پہلی دفعہ ہسٹری میں ہوا ہے کہ گلگت بلتستان میں جو حکمران جماعت ہے وہ سیکنڈ پوزیشن پہ آئی ہے۔ ہم نے وہاں پہ کوئی اعتراض نہیں کیا کہ کچھ ایسا ہوا ہے، وہاں پہ ان کے جلسے، ان کی ریلیاں اپنا آپ بتا رہی تھیں۔ آج اگر کشمیر کو آپ دیکھتے ہیں تو کشمیر میں آپ کو لوگوں کی محبت نظر آ رہی ہے۔ میں اس جلسے کا خود گواہ ہوں جہاں پہ بارش لگی ہوئی تھی اور 1 منٹ کے لیے بارش نہیں رک رہی تھی اور لوگ جوگ تک جوگ وہاں پہ آ رہے تھے۔ اور جہاں تک بات رہی اتحاد کی اور ان چیزوں کی، تو میں اس اتحاد کو ایسے ہی کہوں گا کہ یہ ڈبل سٹوری وہ گھر ہے جس کی چھت جو ہے وہ لوہے کی چادروں کی ہے، اور اس کی جو تپش ہے وہ اوپر نون لیگ برداشت کر رہی ہے اور اے سی والے روم کو پیپلز پارٹی انجوائے کر رہی ہے۔ یہ تمام کمیٹیوں میں چیئرمین شپ ان کے پاس ہے، گورنر شپس ان کے پاس ہیں، پریزیڈنٹ آف پاکستان ان کے پاس ہے، سب کچھ ان کے پاس ہوتے ہوئے بھی یہ خود کو علیحدہ کیسے سمجھ سکتے ہیں اس نظام سے؟ یہ اس نظام کا حصہ ہیں۔ اگر یہ ہمارا ساتھ نہ دے تو میرا خیال ہے ہم کوئی ترمیم تک نہیں کر سکتے، ہم کوئی قانون پاس نہیں کر سکتے تھے۔ یہ ہر چیز میں سانجھے چلتے ہیں۔ ابھی یہ جو بات یہ کر رہے ہیں، جس طریقے سے یہ باتیں کر رہے ہیں، بالکل نواز شریف صاحب کا پلان تھا کہ مانسیرا سے مظفر آباد سے میرپور تک جو ہے تو یہ 3M کے ساتھ ملا کے ایک بہترین قسم کا موٹر وے بنایا جائے۔ اس وقت انفارچونیٹلی فیضیاب ہو گئے بابر صاحب، کچھ لوگ، نواز شریف صاحب کی تو خواہش ہے وہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بھی بن جائیں، ان کی خواہش تو یہ بھی ہے موٹر وے کے ساتھ ساتھ۔ نہیں، وہ انہوں نے لائٹر موڈ میں اس سینس میں کہا تھا کہ وہ ہماری جماعت کے قائد ہیں۔ انہوں نے اس وزیر اعظم کے بارے میں کہا جو جیت کے نون لیگ کا وزیر اعظم بنے گا وہ اس کو گائیڈ کریں گے، جیسے وہ مریم نواز کو گائیڈ کر رہے ہیں، جیسے وہ میاں شہباز شریف صاحب کو گائیڈ کر رہے ہیں۔ ان کے گائیڈنس کی وجہ سے آج دیکھیں 4 وزراء اعلیٰ کی کارکردگی کے سامنے رکھیں تو اللہ کے فضل سے آپ کو ٹاپ آف دا لسٹ مریم نواز نظر آئیں گی۔ اتنا ترقی جو ہے اس کے مخالفین بھی آج الحمدللہ گرویدہ ہیں۔ یہی چیزیں ہیں، وہ انہوں نے اس سینس میں کہا تھا کہ یہاں کا وزیر اعظم میں ہوں گا۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کو پرائم منسٹر لک آفٹر کرتے ہیں پاکستان کے، لیکن میں خود اس کو لک آفٹر کروں گا، 10% اس کا 10 گنا زیادہ بجٹ بڑھا دوں گا پرائم منسٹر کو کہہ کے، تاکہ مزید ڈیولپمنٹ آئے۔ آج الحمدللہ کشمیر کا ایک پرانا مطالبہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا تھا، اس کا اعلان کیا ہے، ہاسپٹلز آن ویلز کا وہ ہو گیا ہے۔ میں وہ آپ کو بتا رہا تھا کہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے جب میاں نواز شریف صاحب بنانا چاہ رہے تھے بہت سے ان کو ہٹا دیا گیا، اور جب مریم نواز، اور وہ کی بھی جاتی ہیں اور الیکشنز میں وہی بتانا چاہ رہا تھا کہ جب انڈیا نے قانون میں تبدیلی کی اور انہوں نے اس کو اپنا اٹوٹ انگ بنانے کی کوشش کی، تو مریم نواز اس وقت کشمیر آنا چاہ رہی تھی، لیکن جب وہ اپنے والد سے ملنے گئیں تو اس جگہ پہ ان کو بٹھا دیا گیا اور ان کو پابند سلاسل کر دیا گیا اور کشمیر سے دور کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہمیشہ کشمیر سے نون کو دور کرنے کی کوشش کی وجہ سے ہے، اور آج اللہ کے فضل سے آپ دیکھ رہے ہیں ہمیشہ ہمیں دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ بابر صاحب، وہ تو کافی چارج شیٹ انہوں نے پیش کر دی آپ کی حکومت کے خلاف، اور انہوں نے یہی بتایا کہ اصل کام تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی کیا ہے، خواہ وہ کہیں کسی بھی جگہ پر ہو، اور نون لیگ نے ہمیشہ سیاسی رشوت ہی دی ہے جو کہ آج بھی وہ آزاد کشمیر میں دے رہے ہیں۔ بھائی سب سے پہلے تو میں ان کے 2 چیزوں کو رسپونڈ کروں گا۔ CCD کے حوالے سے انہوں نے بات کی تو میں الحمدللہ یہ بڑے وثوق سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آج میری پنجاب کی بیٹیاں، آج ہماری بہنیں رات کے 12-1 بجے بھی اپنا موبائل لے کے روڈ پہ نکلیں تو ان کو یہ ڈر خوف نہیں ہوگا کہ ان کی عزت کو کوئی حرف آ سکتا ہے۔ آج اگر وہاں پر کرائم کا لیول دیکھیں تو وہ بالکل 0 کے قریب آ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ
آج کراچی میں جا کے موبائل فون ہاتھ میں لے کے باہر نکلیں تو آپ کو یہ ڈر رہے گا کہ پتہ نہیں میں زندہ گھر پہنچ بھی سکوں گا کہ نہیں پہنچ سکوں گا. وہاں کی پولیسنگ کی یہ پوزیشن ہے کہ وہاں کی پولیس ڈکیتیوں میں ملوث پائی جاتی ہے. وہاں کے لا اینڈ آرڈر کو قائم کرنے والے لوگ اس چیزوں میں شامل ہوتے ہیں. جہاں تک انہوں نے بات کی پنجاب کے انفراسٹرکچر کی، تو آج سے کچھ دن پہلے بلاول بھٹو صاحب نے بھی یہ باتیں کی تھیں. پھر مریم اورنگزیب صاحبہ نے باقاعدہ ٹویٹ کر کے ہر شہر کا، جن جن شہروں کے انہوں نے نام لیے ان کے ویڈیوز باقاعدہ میڈیا کو شیئر کی، ٹویٹ کیا گیا. اس پہ ایکس اکاؤنٹ پہ بتایا گیا کہ جن جن شہروں کے آپ نام لے رہے ہیں یہ دیکھیں، یہ ہے ترقی، یہ ہے یہاں کے روڈز، یہ ہیں یہاں کا انفراسٹرکچر. آج صاف ستھرا پنجاب آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کی بیس پہ ہم ووٹ مانگتے ہیں. آج بھی میں نے جیسے کہا یہ اتحادی ہو کے اور میٹھا میٹھا یم یم اور کڑوا کڑوا تھو تھو والی باتیں کر رہے ہیں. گلگت بلتستان میں سیاسی رشوت کے طور پہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو استعمال کیا گیا. انہوں نے وہ کیا کچھ نہیں کیا ووٹرز کو اپنے طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے، اور ابھی بھی کر رہے ہیں. پچھلے 6-8 مہینے سے ان کی گورنمنٹ ہے، وہاں کے تمام انتظامیہ ابھی بھی ان کے پرائم منسٹر کے انڈر کام کر رہے ہیں. اس کے باوجود میں اگر جو وہاں پہ کالعدم وہ جو ہیں لوگ بیٹھے ہیں جہاں پہ ان کی بات کروں تو یہ بات اصولاً بنتی ہی وہاں کے پرائم منسٹر کی تھی کہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ ان کے ساتھ ڈائلاگ کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، قطع کلامی کی اجازت بابر نواز خان صاحب آپ کا فی الحال کے لیے بہت شکریہ. 38 کے قریب ان کے جو آئے تھے وہ فیڈرل گورنمنٹ نے اس میں سے 35 کو ایڈریس کیا، مانا اور ان چیزوں کو اچھے طریقے سے لے کے آگے چلے. ٹھیک ہے.